نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيده ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان کے دلوں سے جو غصہ ہے وہ اللہ ہی دور فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ احباب گرامی قدر، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو درس تو اسلام اور صوفیزم کا دیتے ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اور ان کی جو تبلیغ اور جو ان کا اسلام کو پھیلانے کا انداز ہوتا ہے وہ اسلام کے برخلاف بھی ہوتا ہے، اور صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام کے طرز عمل کے بھی بالکل خلاف ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر احادیث مبارکہ کے اندر انداز تکلم بھی بیان فرمایا، اور پھر مسلمانوں کے بارے میں الفاظ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں، صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام، اولیاء کرام، ان سب کا جو طرز عمل رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق رہا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، انسان غصے کے اندر بڑا کچھ کہہ جاتا ہے، اور اصل کامل مرد وہی ہے جو غصے کے اندر آتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ جوابی کارروائی نہیں کرتا بلکہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے اور اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ یہی اصل بہادر ہے۔ ناظرین، چند ہفتوں سے دعوت اسلامی پر کچھ خبیث اور بد باطن اور بد نفس لوگ بول رہے ہیں، بالخصوص وہ پنڈی کا زید رافضی، جو کہ دعوت اسلامی کے پیچھے اس ٹائم باولے کتے کی طرح پڑا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے اوپر بے جا تنقیدات اور پھر جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ اور پھر آگے میں 2 سے 3 احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے گوش گزار کروں گا، جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے کے بارے میں اور پھر مومن کو گالی کے بارے میں جو نبی پاک نے فرمایا ہے وہ فرامین آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ وہی مولوی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے اسلام ان کے گھر سے چلا ہے، اور کہ صوفیاء کی تعلیمات کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے صوفیاء ان کے گھر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ احباب گرامی قدر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام اور صوفیزم کا درس تو ایسے دیتے ہیں کہ جیسے اسلام کو جاننے والے بھی یہی ہیں اور صوفیاء کے اصل منبع اور مرجع بھی یہی ہیں، لیکن جب ان کی گفتگو ہوتی ہے اور جب انداز تکلم کو اپناتے ہیں تو ان کے ساری صوفیت کے بانڈے پھوٹ جاتے ہیں اور ان کی ساری صوفیت پس پشت چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی اصل زبان کے ذریعے کام لیتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، مشکات شریف کی روایت مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو زبان کے استعمال کے بارے میں فرمایا ہے۔ باب ہے لسان کی حفاظت کے بارے میں، غیبت اور شتم، گالی گلوچ کے بارے میں، اس سے حفاظت کے بارے میں باب ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یدمن لی ما بین لحمیہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنۃ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے 2 عضو کی، 2 چیزوں کی گواہی دیتا ہے اور حفاظت کی گواہی دیتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی پاک نے فرمائی، ایک تمہاری زبان ہے اور دوسری تمہاری شرمگاہ ہے۔ اگر تم ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہو، کہتے ہو کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، تو فرمایا میں جنت کا تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اندر تم جاؤ گے۔ احباب گرامی قدر، یہ انسان کے پاس کتنی 2 اہم چیزیں ہیں کہ انسان کو زبان کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اگر اسی زبان سے آپ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کریں گے تو یہ زبان آپ کو جنت کے اعلیٰ مقامات تک لے جائے گی۔ اگر اسی زبان سے آپ اپنے اسلام اور اسلاف کے طریقے کے برخلاف چلیں گے تو یہ زبان آپ کو ذلیل و رسوا بھی کرے گی، اور زمانے میں تو بدنام کرے گی، کل قیامت والے دن بھی آپ کو اچھا خاصا ذلیل و رسوا کرے گی۔ نبی پاک نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، ایک زبان اور دوسری تمہاری شرمگاہ۔ فرمایا جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں، تم ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دوں گا کہ تم ان کی حفاظت کر لو، پھر جنت تمہاری ہی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ خاموشی کے حوالے سے آج اگر کوئی بات کرتا ہے، میں قربان جاؤں سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر، آپ کے خلاف، آپ کے اراکین شورا کے خلاف، آپ کی تنظیم و تحریک کے خلاف اس باغلے نے
بڑی بڑی بکواسات کی اور آج بھی بڑے بڑے بہتان لگا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت و دانائی پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کے ذہن نشین ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجا، نبی پاک نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ میں قربان جاؤں آج اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، کوئی زبان کے ذریعے تانا زنی کرتا ہے یا کوئی دوسرے شخص کے ذریعے اس کو بدنام کر رہا ہے، تو میں قربان جاؤں اس نبی پاک کے فرمان پر عمل کر لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، چاند کو دیکھ کر جب کتا بھونکتا ہے یا چاند کو دیکھ کر جب کتا تھوکتا ہے تو نہ اس کے بھونکنے سے چاند کی روشنی کم ہوتی ہے اور نہ اس کے تھوکنے سے چاند کو فرق پڑتا ہے، بلکہ تھوک اس کے منہ کے اوپر واپس گرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ حنیف قریشی سابقہ مناظر اہل سنت کہلانے والا آج وہ مناظر روافظ بنا ہوا ہے، آج وہ روافظ کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اور وہ جو اس نے اہل سنت پر تھوکا ہے، اور جو اہل سنت کی تنظیم ایک بہت بڑی اعلی منظم تنظیم دعوت اسلامی کے اوپر بکواس کی، وہ تھوک واپس اس کے چہرے کے اوپر پڑا ہے۔ اور آج اس کے معاملات کیا چل رہے ہیں یہ سارے لوگ ہی جانتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، اسی طرح کچھ لوگ اسلام اور صوفیزم کا درس تو دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات ہو تو بس پھر صوفیت بھی چلی گئی اور اسلام بھی چلا گیا، پھر اپنے اندر کا نفس اور شیطان جاگتا ہے، پھر وہ گالی کے ذریعے جوابی کاروائی بھی کرتا ہے، پھر وہ دھمکیاں بھی آتی ہیں، پھر وہ چال چلن بھی الٹے ہوتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، نہ تو یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے اور نہ ہی ہمارے صوفیہ کی تعلیمات ہے۔ ہمارے صوفیہ کے اوپر دیکھیں، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی حالات زندگی کو پڑھیں کہ ان کے اوپر کیسا کیسا وقت آیا ہے، لوگوں نے ان کو کیا کچھ نہیں کہا۔ اس کی مثال میں اپنے امیر اہل سنت، اپنے پیر و مرشد مولانا الیاس افطار العالی آپ کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دین کی راہ کے اندر جاتا تھا مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو جب میں نے ایک شخص کے آگے ہاتھ آگے کیا کہ مجھے مسجد کے تعاون کے لیے کچھ پیسے دیں، تو اس شخص نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر تھوک دیا، فرمایا یہ تو میرے لیے تھا، مسجد کے لیے تعاون فرمائے۔ اب وہ شخص نے جب یہ انداز امیر اہل سنت کا دیکھا، اس نے کہا میں تو فدا ہو گیا ہوں، میں قربان جاؤں، اس بندے کا دین کے اندر ایسا لگن ہے کہ اپنی ذات کے لیے میں نے اس نے مانگا نہیں، اپنی ذات کے لیے اس نے دین کے لیے مانگا ہے، اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے مانگا ہے، میں نے اس کو تھوک دیا، اس نے مجھے آگے سے کوئی گالی نہیں دی، کوئی دھمکی نہیں دی کہ میں تیرے پاس آؤں گا یا میں تجھے پولیس کے حوالے کروں گا یا تیرے ساتھ ایسا کروں گا، البتہ نہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ تو میرے لیے تھا، مسجد کے لیے تعاون کریں۔ اور پھر کیا ہوا، اس شخص نے ساری مسجد کا خرچہ خود اٹھایا۔ یہ ہے ہمارے صوفیہ کے تعلیمات اور یہ ہے ہمارے دین اسلام کے تعلیمات۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیش کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بد گمانی نہ کر، کوئی غلط الفاظ نہ بول کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اور پھر جو تو الزام تراشیاں اس کے بارے میں لگا رہا ہے اللہ پاک تجھے اس کے اندر مبتلا کر دے۔ احباب گرامی قدر، ہم نے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یہ حنیف قریشی کو دیکھ لیں، یہ آج امیر اہل سنت کے خلاف بکواس کی اس نے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الزامات اس نے دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت پر لگائے ہیں، آج ان سب کے اندر وہ خود ملبس پائے جا رہے ہیں۔ حضرت احباب گرامی قدر، یاد رکھیے گا، زبان کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ تم زبان کی ضمانت دے دو تو جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں۔ خالق کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات پر اور صوفیہ کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔